آج پیغمبر کے دنیا سے جانے کی تاریخ ہے نا، تو جانا تو بعد میں ہے. پہلا سوال یہ کہ وہ آئے کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرآن کریم نے دو جگہ اعلان کیا، سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، کہ اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ یہ دین پوری دنیا میں قائم ہو. تو یہ ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ آخری معصوم. آج امام زمانہ پہ بات نہیں کرنا ہے، صرف میں کنیکشن ملا رہا ہوں، ربط ملا رہا ہوں 40 کے دن سے. تو پہلا معصوم جو وہ دین لے کر آیا، جس کو بچانے کے لیے حسین کربلا میں گئے اور جس کو پھیلانے کے لیے امام زمانہ ویٹ کر رہے ہیں اپنے ظہور کا، وہ جو دین لے کر آیا آخری رسول، وہ دین کی بنیاد کیا، یہ سمجھنا ضروری. اور اسی کے اوپر امام زمانہ کا جہاد سمجھ میں آئے گا. دین کی بنیاد ہے عدل پر، عدل. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں امام زمانہ کا جو تذکرہ ہوتا تو صرف ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ معصومین نے اسی پہ زور دیا کہ امام زمانہ عدل کا نظام دنیا میں لے کے آئیں گے. وہاں کفر اور اسلام کی اتنی بات نہیں ہوتی ہے، وہاں بات ہوتی ہے کہ امام کی حکومت یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا. ایوری فرائیڈے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے نماز جمعہ کے خطبے میں کہ اللہ ان کے ذریعے سے ساری دنیا میں عدل کا نظام قائم کرے گا. دیکھیے اس میں اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، بہت ڈرتا اس لیے ہوں کہ اگر اس طرف چلا گیا تو پتہ نہیں کتنی لمبی بات ہوگی. امام زمانہ کے آنے کے بعد بھی دنیا میں کفر باقی رہے گا اور امام کی پرمیشن سے باقی رہے گا. تبھی وہ عورت ملیحہ یا سعیدہ امام زمانہ کو شہید کرے گی جو ایک کرسچن ہوگی. تو لوگ سوال کرتے نا کہ کرسچن عورت آئی کہاں امام زمانہ کی حکومت میں. تو خیر، ہاں ظلم نہیں رہے گا، کفر رہے گا، ظلم نہیں رہے گا. مولا علی کا اسی لیے ایک لقب ہے شہید عدالت، شہید جسٹس، یعنی اپنے عدل. عدل بہت ضروری. عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کہتے ہیں ہر ایک کو اس کا حق دو. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، ہر ایک کو اس کا حق دو. یہ اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے، ہر ایک کو اس کا حق دینا. لیکن اسی پہ میری بات آگے بڑھے گی نانو نفقہ، اسی پہ میری بات آگے بڑھے گی ایبورشن، اسی پہ میری بات آگے بڑھے گی دیت، اسی جملے پر. لیکن پہلے ایک مرتبہ رک جاؤں یہاں پہ. یہ آیت سورہ نحل کی، ان اللہ یامر، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، ہر ایک کو اس کا حق دو. والاحسان، اور اس کے بعد پھر احسان کا حکم دیتا. احسان اگلا اسٹیج ہے، یہ بہت ضروری، ورنہ ہمارے یہاں ہر خاندان اور ہر فیملی میں جھگڑا ہوگا اگر خالی عدل پہ ہم چلیں. احسان کا مطلب یہ کہ ہر ایک کا جو حق ہے نا، پھر اس کے بعد اس حق سے زیادہ اس کو دو، اور جس کو حق چاہیے نا وہ اپنے حق سے ذرا کم لے. 27 صفر کا دن ختم ہو چکا ہے میلبرن میں، آج شب 28 ہے، یعنی شہادت کی رات. رسول خدا کی بھی شہادت، حسن مجتبیٰ کی. رسول خدا کی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا علی کا حق آج کے دن 28 صفر کو غصب ہو رہا. یہ رسول کی شہادت تو ہے، لیکن جس دن رسول کی وفات ہوئی ہے اسی دن تو علی کا حق غصب کیا گیا. اور علی نے صرف اسلام کی خاطر اپنا حق دیکھا کہ ظالم چھین رہا ہے، پھر بھی علی خاموش رہے. اور آج کی رات امام حسن کی شہادت کی رات ہے. امام حسن کون؟ جنہوں نے معاویہ جیسے حکمران کے سامنے اپنا حق سرنڈر کیا. اب یہ جملے بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کوئی نیگیٹو آپ کے ذہن میں خیال آئے تو اس کو معاف کیجیے گا. دونوں معصوم وہ ہیں جو ہمارے یہاں 9 ربیع الاول کا جشن مناتے ہیں. لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول امام زمانے کی امامت کا پہلا دن. تو میں کہتا ہوں اسی طرح 28 صفر مولا علی کی امامت کا پہلا دن. غدیر خم سے امامت شروع نہیں ہوئی ہے، غدیر خم میں امامت کا اعلان ہوا ہے. امامت کل سے شروع ہوئی. علی کی امامت پہلا دن ہے، اور پہلا دن ہی ایسا وہ سارے ظلم کیے گئے جو حق غصب کیا علی کا، لیکن علی خاموش رہے. اپنا حق علی نے بھلایا نہیں، اپنا حق علی نے معاف نہیں کیا. علی کو اپنا حق لینا ہے، لیکن اس وقت حق چھینا تو لارج انٹرسٹ آف اسلام علی خاموش رہے.
دشمنان اہل بیت بے وقوف نہیں تھے. یہ شہزادی کا گھر کیوں جلایا گیا؟ ڈیمانڈ یہ تھی کہ علی گھر میں، علی کو باہر نکالو، علی سے بیعت لینا. یہ ڈیمانڈ تھی. ایسا نہیں کہ بس آ کے شہزادی کا گھر جلا کے چلے گئے. لیکن یہ بہت ساری باتیں آج تو یہ میں تمہید میں ہوں تو مولا علی کا تذکرہ ہو آج کی رات، کیونکہ ان کی امامت کل سے شروع ہو رہی ہے. جس وقت پیغمبر کی روح قبض ہوئی، علی کی امامت شروع، اور حسن مجتبیٰ دونوں کا یہ. بلکہ اب جس موضوع پہ میں آنا چاہ رہا ہوں وہ تو ہمارے وہ سوشل پرابلمز ہیں، لیکن وہاں تک آنے کے لیے یہ آج رات کا ربط دے رہا ہوں. جب آقا حسن مجتبیٰ میں صلح نامے پہ دستخط کیے، اور صلح بھی کس آدمی سے کی؟ معاویہ جیسے انسان سے. جب دستخط کیے صلح نامے پہ تو بعد میں بہت اعتراض بھی ہوئے. وہ پروپیگنڈا جو امام حسن کے خلاف ہوا، اس میں بعض اپنے لوگ بھی بہہ گئے، جذبات میں آ گئے. تو امام حسن ایک جملہ کہا، اگرچہ اس کی تشریح ایک بالکل الگ موضوع ہے، لیکن یہ جملہ کہا کہ برائی اس کی جاتی ہے جو دوسروں کا حق چھینتا ہے. اس کی برائی نہیں کی جاتی جو اپنا حق چھوڑ دیتا. جو اپنا حق چھوڑ رہا ہے اس کی تو تعریف ہونی چاہیے، اس کی برائی نہیں ہوتی ہے. برائی اس کی ہوتی ہے جو حق چھینتا. بھئی یہی ہماری فیملی لائف کے وہ پرابلمز تھے جنہیں میں نے اس ایام ازا کی کچھ مجالس میں شروع کیا. تو حسن مجتبیٰ نے بھی ہمیں گولڈن رول دیا، حق تمہارا بھلے چھین جائے لیکن تم کبھی کسی کے حق میں قبضہ نہ کرنا. وہ بدترین گناہ جو عذاب قبر لے کے آتے ہیں، یہ جو میں نے سیدہ ترنم جہاں زیدی کے 40ویں کی مجلس پڑھی تھی، خدا درجات ان کے بلند کرے، تو میں تعارف کرا چکا ہوں. تو اس 40ویں کی مجلس میں نے ان مراجع کا ذکر کیا تھا جو پلر آف شیعت ہیں، لیکن قصائی کا قرضہ باقی ہے. تو لیکن وہ جو مسئلہ ہے عذاب قبر ان کے بھی قریب آ رہا. تو اب اسلام نے پالیسی دی، یہ ہے احسان. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ نہ ہم کسی کا حق چھینیں گے نہ اپنا حق چھوڑیں گے. جو ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے نعرہ لگایا تھا، اور اس کو ہر وقت برا کہنے والے بھی یہ نعرہ آگے ہر وقت زبان پہ لاتے رہتے ہیں، نہ کسی کا عقیدہ چھیڑو نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو. یہ ضیاء الحق کا نعرہ تھا. لیکن ضیاء الحق کے نام سے کہیں میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، اسلام یہ کہتا یہ عدل ہے، نہ حق چھوڑو نہ اپنا حق چھینو. لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ اس سے معاشرہ چلتا نہیں. اصول تو بالکل ٹھیک ہے، روبوٹ کی اگر حکومت ہو، کمپیوٹر کی حکومت ہو تو بالکل ٹھیک اصول ہے. لیکن جہاں مومنین رہتے ہوں انسان، وہاں پہ والاحسان، پھر نیکی کرو. نیکی یہ کسی کا حق تمہارے پاس نہ آئے، بھلے تمہارا کچھ حق تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کوئی بات نہیں. ایک آخرت تو ہے نا، ایک قبر تو ہے نا، ایک قیامت تو ہے نا، وہاں تمہیں بینیفٹ ملے گا. اب یہ والی جو پالیسی ہے، اس کے لیے میں اکثر ایک بہت چھوٹا سا واقعہ پڑھتا ہوں، کیونکہ کم وقت میں بات سمجھانے کے لیے اس سے بہتر کوئی واقعہ نہیں. اکثر ایک جملہ آپ نے مجھ سے سنا ہوگا، اور میرا سینہ بھرا ہوا ہے ان مراجع اور علماء کے حالات سے جو شیعت کے پلر ہیں. میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا، ایک مسجد کا پیش نماز بھی قابل احترام ہے، لیکن اتنی ٹاورنگ پرسنالٹیز. ابھی حال ہی میں ایران میں ایک بہت عظیم عالم کا انتقال ہوا، آقا حسن زادہ آمولی. بہت زیادہ آپ اس وجہ جائیے، یوٹیوب پہ کلپ بھرے پڑے ہیں ان کے بارے میں، کیسی عجیب و غریب شخصیت ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے. لیکن انہی کلپس کے درمیان آپ کو آیت اللہ عقیل الغربی کا ایک کلپ بھی ملے گا جو ان کی زندگی کا، اور وہ آقا حسن زادہ آمولی کے بہت کلوز رہے ہیں جب قم میں طالب علم تھے. پورا کلپ نہیں دہرا رہا ہوں، یہ تو گھڑی مجھے پریشان کر رہی. آقا حسن زادہ آمولی، یعنی بس ان کا ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہو گیا کہ بچہ مر گیا تھا، انہوں نے کہا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو گیا. یہ کو میں 800 سال پہلے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات. زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو گیا، ایک عظیم شخصیت. لیکن علامہ عقیل غربی صاحب کا جو کلپ ہے جو ان سے بہت استفادہ کیا، اس میں کیا ہے آخر کہ یہ ساری عظمت کے باوجود، اتنی گریٹنس، یہ مرجع نہیں ہے، اور مراجع کا رتبہ ان سے بھی بلند. اور اس کے بعد پھر اب جیسے آج آغا سیستانی ہو کہ آیت اللہ ہے شیخ اسحاق فیاض ہو کہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی ہو کہ آیت اللہ ہے وحید خراسانی ہو کہ آیت اللہ ہے شبیری زنجانی، یہ مراجع ہیں.
صاحب رسالہ تقریر ہوتی ہے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے. تو میں اس لیول کے علماء کے حالات بہت زیادہ میرے سینے میں ہے پیش کرنا. اور شاید میں اگلی تقریر میں جو 11ویں امام کی شہادت اور ایام ازا کی الوداعی مجلس ہوگی ایک بہت اہم واقعہ پڑھوں گا. آج پڑھنا تھا لیکن آج وقت نہیں رہے گا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے مجھ سے سنا ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ تاریخ کے سب سے بڑے مرجع شیخ مرتضیٰ انصاری. اس میں ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ ون آف دا ٹاپ 5. جب ان کا آخری وقت قریب آیا، روح نکل رہی تھی، تو اس وقت جو ایک حکم اسلام کا مرنے والے کے جو رشتہ دار وہ قبلہ رخ کریں میت کو، مرنے والے کو وہ قبلہ رخ کرتے تھے. وہ غشی میں تھے، جیسے ان کو ہوش آتا تھا وہ اپنے آپ کو قبلے سے فوراً ہٹا لیتے تھے. پھر گھر والے ان کو قبلہ رخ کرتے تھے، پھر جیسے ان کو ہوش آتا تھا قبلے سے ہٹا لیتے تھے. آخر ایک مرتبہ جو ہوش آیا تو اتنی دیر ہوش میں رہے، ورنہ تو وہ سیکنڈز کے لیے ہوش میں آتے تھے، پھر غشی، پھر سیکنڈ کے لیے ہوش، پھر غشی. ایک مرتبہ آئے تو گھر والوں نے کہا کیا ہو رہا؟ ہم اپنے واجبات پہ عمل کر رہے ہیں. کہا جو تم کر رہی ہو تم پر واجب ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ مجھ پر واجب ہے. تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جاؤں گا. گھر والوں نے کہا کیا مطلب؟ اس زمانے میں ایک بیماری بڑی خطرناک تھی، کولرا، ہیضہ. کہا مجھے کولرا ہو گیا، چنانچہ میں اپنے بدن سے نجاستیں روک نہیں پا رہا ہوں. ان نجاستوں کی حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام. تو جیسے ہی مجھے ہوش آتا اور احساس ہوتا ہے میں اپنے آپ کو قبلے سے ہٹا لیتا ہوں. اور چونکہ تمہیں یہ نہیں پتا، تم تو دیکھ رہے ہو کہ آخری وقت ہے، تمہارے لیے واجب ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ کرو. تو کبھی ایسا ہی ہوتا کہ ایک آدمی کی ذمہ داری کچھ ہے، دوسرے کی کچھ ہے. ہم ان کی ذمہ داری نہیں دیکھیں، وہ ہماری نہیں دیکھیں. شوہر کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، بیوی کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. اگر ایک تقریر میں شوہر کو کچھ بتایا گیا کہ تمہیں اپنی بیوی کو انعام و نفقہ دینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی گھر میں ترازو لے کے بیٹھ جائے صبح سویرے اور وہ تقریر کی بات کرے. نہیں، وہ اپنا حق چھوڑنا بھی سیکھے. تھوڑا سا ظلم نہیں، زیادتی نہیں. کبھی والدین کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے، اولاد کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ، یہ جملہ جو ہے پورا ایک اشرہ، لیکن چونکہ جس سے میں ربط ملا رہا ہوں اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو اب بیویوں کے حوالے سے یہ میسج ہے کہ شوہر پہ جو بھی واجب ہو، مگر تم بھی حق چھوڑا کرو، مصالحت سے کام لیا کرو. خود اللہ کا رسول زندگی کے واقعات ایسے ہیں. پیغمبر جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے اور 8 سال کے بعد واپس مکے میں آئے تھے، مکہ فتح کیا تھا. میں آج اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، لیکن ذرا یہ جملہ پورا ہو جائے. تو پیغمبر جب مکے سے گئے تھے، پیغمبر کا اپنا گھر تھا، اور پھر جناب خدیجہ کا بھی گھر تھا. جب پیغمبر چلے گئے ان گھروں میں قبضہ ہو گئے. اب جب پیغمبر واپس آئے تو ایز اے وکٹوریس حکمران آئے، کانکرر، فتح کر رہے ہیں. پورا مکہ ان کے ہاتھ میں. وہ تو اس وقت جس کے مکان پہ چاہے قبضہ کر لیں، اپنا مکان بھی واپس نہیں دیا. کہا جو اس میں رہنے آ گئے ہیں ان کو رہنے دو، ہم اپنا حق چھوڑ دیتے. اب ان بیچاروں کو یہاں سے کیا ڈسپلیس کرو یا نکالو، یہ میرا دل اس کو قبول نہیں کر رہا. اپنا حق ہے، چھوڑ دیا. ایک نہیں، سینکڑوں واقعات رسول آل رسول کے. تو گھروں کا نظام خالی عدل سے نہیں چلتا، احسان بھی. تھوڑا بیویاں بھی کچھ سیکھ جائیں، مگر اتنا بھی نہیں کہ شوہر ایکسپلائٹ کرے صورتحال کو. کیونکہ مجھے ذرا شوہر ہی پہ زیادہ بات کرنا تھی، اس لیے میں واپس آتا ہوں. اب آئیے سیرت رسول کی روشنی میں. پہلے تو اللہ کرے میں 1 گھنٹے میں ساری باتیں کہہ سکوں. فتح مکہ کا لفظ آ گیا ہے تو میں ذرا سا ایک آدھ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ فتح مکہ یعنی مکہ فتح کرنا، اس واقعے کو بہت غلط طریقے سے ہمارے یہاں استعمال کیا گیا. غلط طریقے کا مطلب کیا ہے؟ انکمپلیٹ بات جب مشہور ہوتی ہے نا تو وہاں دین ختم ہو جاتا. آدھا دین، آدھی بات. اگر آدھی بات آپ کو کوئی بتائے، اور یہ آج کل بہت ہو رہا. خود آیت اللہ حسن زادہ امولی کی شخصیت، 2 بہت اہم پہلو ہیں، لیکن جو لوگ ان کو جانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں سے آدھے لوگوں نے صرف ایک پہلو لیا، دوسرا چھوڑ دیا. باقی آدھے لوگوں نے دوسرا پہلو لیا، پہلا چھوڑ دیا. اور اس پہ اگر میں بات کروں گا تو آج کی مجلس رہ جائے گی جو آقا حسن زادہ آملی کے بھی آقا و سردار امام حسن کی ہے اور رسول خدا کی ہے. تو فتح مکہ کے حوالے سے ایک بات ہمارے یہاں بہت مشہور.
اور چونکہ میں اس کا زیادہ ٹارگٹ بنتا ہوں کہ رسول تو رحمت ہے، رسول تو ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں، رسول کے ہاں وہ سختی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں فتح مکہ میں خون کے پیاسے آئے تھے رسول کے پاس، رسول نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ کہاں سے آپ نے سیکھا، کہاں سے پڑھا، کس نے آپ کو بتایا؟ رسول نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا۔ لیکن 11 آدمی یا 10 آدمی، ان کے لیے کیا کہا تھا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ جائے، یعنی بٹوین کرٹن اینڈ والز آف کعبہ، وہاں چھپ جائے تو وہاں جا کے بھی ان کو قتل کرو۔ اور ان میں سے ایک کو تو مولا نے وہیں جا کے قتل کیا۔ مولا کی تلوار خالی بدر و احد خندق و خیبر میں نہیں چلی ہے، خانہ کعبہ کے صحن میں وہ آدمی جو چھپا ہوا ہے، مولا نے پردہ ہٹایا کعبے کا کرٹن، اس کے پیچھے وہ دیوار سے اپنے آپ کو پکڑ کے کھڑا ہوا، پناہ کی تلاش، پروٹیکشن۔ قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس خانہ کعبہ میں آ گیا اس کو امان ہے۔ اب اس سے مراد یہ کعبہ ہے یا اس سے مراد کعبہ ایمان علی ابن ابی طالب ہے، یا اس سے دونوں چیزیں مراد؟ مولا نے وہاں پہ اسے قتل کیا، کیونکہ پیغمبر نے 10 یا 11، اس میں اختلاف، ان کے بارے میں اعلان کیا فتح مکہ کے موقع پر کہ یہ اگر خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہوں تو وہاں بھی جا کے انہیں قتل کرنا، ان کا خون معاف نہیں۔ ان میں عورتیں بھی ہیں 4، ان میں سے بعض تو چالاکی کر کے بچ نکلے، لیکن پیغمبر کا حکم یہ تھا جو ہمارے ہاں پورا نہیں پڑھا جاتا۔ یقین اپنے دشمنوں کے لیے پیغمبر معافی دے رہے ہیں، اور ایسی معافی دے رہے ہیں۔ 2 نام میں لے رہا ہوں اور یہ میرے موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ہو سکتا ہے ساری چیزیں آخر میں کنیکٹ نہ کر پاؤں، لیکن پوری کوشش کروں گا۔ پیغمبر جب مکہ فتح کرنے مکے میں داخل ہوئے تو سعد ابن عبادہ، بہت اہم نام، یہ 2 سعد ہیں، دونوں اپنے اپنے قبیلوں کے سردار۔ مدینے میں 2 قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج، ایک کے سردار تھے سعد ابن معاذ، جن کی انتہائی شدید توہین کی گئی تھی پچھلے سال ایک انتہائی قابل احترام مومنہ کے سوئم کی مجلس میں۔ صرف کہیں سے مجلس پڑھنے والے کو پتا چلا تھا کہ بد اخلاقی کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ کیا پرخچے اڑائے تھے سعد ابن معاذ کے؟ سعد ابن معاذ کے ناخون پہ وہ پورا خاندان قربان ہو جو ان کے پرخچے اڑا رہا ہے۔ لیکن خیر، بہت اہم شخصیت۔ اب یہ آج کی رات کو بڑی یاد دلا دوں، مولا نے کہا اگر سعد ابن معاذ زندہ ہوتا تو مجال تھی کسی کی کہ میرا حق چھینتا۔ جو آج کی رات آخری رات ہے نا، کل حق چھین لیا جائے گا۔ مولا نے یاد کیا، وہ ایک اپنی جگہ، ان کا ایک ہی واقعہ یاد رہا ان صاحب کو، اور مجلس بھی کتنی اہم پڑھی جا رہی تھی کہ ایصال ثواب کے بدلے وہ ایصال عذاب نہ بن جائے کہیں۔ وہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ پڑھنے والے کی غلطی سے مرحوم کا کیا تعلق یا مرحومہ کا۔ دوسرا سعد ابن عبادہ، ان کے بارے میں بھی یاد رکھیے، حتیٰ متعصب ترین غیر شیعہ مورخ بھی لکھتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ نے مرتے دم تک، آخری سانسوں تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی۔ یہ بیعت کل سے اسٹارٹ ہوئی نا، مولا تک کے لیے لکھ دیا کہ 6 مہینے علی نے بیعت نہیں کی، بھی جناب فاطمہ کی وفات ہو گئی 6 مہینے کے بعد۔ وہ 6 مہینے کی روایت مانتے ہیں غیر شیعہ حضرات، کہا 6 مہینے کے بعد جب وفات ہو گئی تو علی نے بیعت کر لی، علی تک کے لیے لکھ دیا۔ سعد ابن عبادہ کے لیے لکھنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوئی۔ کہا انہوں نے پہلے دن سے لے کے، پہلے دن کا مطلب کل 28 صفر ثقیفہ کے اس باغ سے یا میدان سے لے کر اپنی موت تک بیعت نہیں کی، اور مجال تھی کسی کی کہ ان کو ہاتھ لگا لیتا، اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی۔ تو فتح مکہ کے دن پیغمبر نے اپنا خاص علم ان کو دیا اور کہا تم یہ علم لے کے مکے میں انٹر ہو گئے۔ ایک عزت دی۔ یہ مدینے کے رہنے والے پرانے باشندے ہیں، مکہ جو ہے اس کا ایک عرب میں ایک بہت بڑا مقام تھا، علاف قریش ایک عزت رکھتے تھے۔ یہ مدینے والے ذرا سا ان کے مقابلے میں ڈیگریڈ ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، تم یہ علم لے کے مکے میں جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کے اندر خاندان کی وجہ سے کوئی بلندی نہیں، بلندی ملتی ہے اپنے سروسز اور خدمات کی وجہ سے۔ سعد ابن عبادہ یہ علم لے کے گئے۔ یہ پہلے بہت شروع میں اسلام لائے، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، خندق میں لڑے، خیبر تو خیر یہودیوں سے جنگ ہوئی، ہر جنگ میں حصہ لیا۔
مدینے میں پیغمبر کو پروٹیکشن دیا انہوں نے. چنانچہ اس وقت جب یہ مکے میں داخل ہوئے تو بہت ایموشنل تھے کہ اتنا بڑا شہر مکہ عرب کے اندر، ایک قریش کی وجہ سے، قریش کی ایک عزت تھی نا، لیلاف قریش الاف لیلۃ الشتاء والصیف، اتنے بڑے شہر پہ آج ہم قبضہ کرنے جا رہے ہیں. تو جوش میں آ کے ایک نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ والیوم یستحل الحرمہ. آج کا دن ہے صحیح معنی میں جنگ کا. وہ بدر و احد کی جنگ کیا تھی آج، اور آج کا دن وہ ہے کہ جب کعبے کی حرمت یا مکے کی حرمت بھی اللہ نے معاف کر دی. دشمن ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو اتنا ستایا، بدر و احد و خندق. یہ جملہ پیغمبر نے سن لیا. اب وہ ایک پورا لمبا واقعہ ہے، کس طرح سنا تو کہا سعد ابن عبادہ، میں رسول رحمت ہوں، میں جنگ کا اعلان کرنے نہیں آیا ہوں، میں دشمنوں کا بھی خون بہانے نہیں آیا ہوں، آج سب کے لیے معافی. یہ جملے لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دے. اے سعد ابن عبادہ، یہ علم واپس کرو. بڑی سروسز ان کی، میں نے کہا نا کہ آخر وقت تک انہوں نے بیعت کی نہیں کی، اور کسی کی ہمت نہیں کہ ان سے بیعت لے. بڑی سروسز، پیغمبر نے علم واپس لے لی، لیکن اب اس کی اتنی سروسز تو ان کا دل نہ ٹوٹے. علم لے کر انہی کے بیٹے کو دے دیا، قیس ابن سعد ابن عبادہ. باپ کے آگے اگر بیٹے کو ترقی ملے تو کوئی باپ ناراض نہیں ہوتا. کسی اور کو دیتے پیغمبر تو یقیناً ان کے دل میں ہوتا کہ اتنی میں نے اسلام کو خدمت دی ہے. ایک فطرت ہے، نیچر ہے، اسلام نیچر نہیں بدلتا. دل میں خیال آتا کہ اتنی میں نے اسلام کی خدمت کی، ایک میرے جملے کی بنا پہ پیغمبر نے مکے والوں کے سامنے مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا. ان کے بیٹے کو دی، قیس ابن سعد ابن عبادہ. اب باپ کے لیے تو خوشی کا موقع ہے. اچھا یہ قیس کون ہے؟ سنیے، کیوں نہیں ہم لوگ اپنی ہسٹری پڑھتے اور سمجھتے ہیں؟ اب قیس کو اگر میں سمجھانے جاؤں تو 2 گھنٹے چاہیے. میں اکثر 21 رمضان کی مجلس میں قیس کو بیان کرتا ہوں. یہاں الاصل میں بھی 2 سال 3 سال پڑھ چکا ہوں، پھر بھی لوگوں کو یاد نہیں ہوا. یہ بہت اہم شخصیت. اب ایک جملے سے میں سمجھاؤں تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. ہمارے یہاں لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے ہیں نا، تو بعض پرسنالٹیز کا وہ احترام ہم نہیں کرتے جو ان کا حق ہے. اب پوری شیعہ قوم میں کسی سے پوچھ لی، بہلول دانا بہلول دانا بہلول دانا، پوری قوم امپریس ہے، ہونا بھی چاہیے. اگر مولا نے، امام نے ان کو حکم دیا پاگل بن جاؤ، ان سے پہلے امام نے یہ حکم جابر جوفی کو دیا. ان کا رتبہ بہلول دانا سے زیادہ بلند. بہلول دانا نے ایک حدیث بھی کسی امام سے نقل نہیں کی. میں ان کا رتبہ نہیں کم کر رہا ہوں. جابر جوفی تو اتنے اہم راوی ہیں، اتنی حدیثیں نقل کی، زیارت امین اللہ بھی ان کے ذریعے آئی. کوئی شیعہ نہیں جانتا ان کو. پہلی شخصیت تھے. بہلول دانا سے امام نے کہا کہ تم پاگل بن جاؤ. یہ ہسٹری میں پروف بھی نہیں ہے، مشہور بات. جابر جوفی کو امام نے باقاعدہ خط بھیجا کہ تم مدینے سے کوفے جا رہے، اور راستے میں خط آیا کہ کوفے پہنچتے ہی پاگل بن جانا تاکہ تمہاری جان بچے. لیکن جابر جوفی نے چونکہ وہ حدیث ہم تک پہنچائی کہ لا تنالوا ولایتنا الا بالطاعۃ والبراء، امام کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت نہ کرے اور خوف خدا نہ ہو، اس کے پاس ہماری ولایت ہی نہیں. تو اب تو ہم تو ہر وقت ولایت 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 کہتے ہیں نا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں خوف خدا، آپ خود نہیں کہہ رہے، 5ویں امام کی حدیث کہ وہاں تو ولایت ہی نہیں ہے. وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے بغیر خوف خدا کے. یا تو خوف خدا کی بات کرو تو کہتے ہیں مولانا صادق صاحب کو تو بہت جلدی ہے ہر ایک کو جہنم میں پہنچانے کی. ان کو جلدی نہیں، امام باقر کو جلدی ہے جن کی یہ حدیث. خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ اب جابر جوفی کا یہ کوئی نہیں سنے گا، جبکہ میں بہلول دانا کے رتبے کو کم کیے بغیر سب سے زیادہ میں نے بہلول دانا کے واقعات پڑھے. یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ بہلول دانا کو 10 سے ملٹیپلائی کرے تو جابر جوفی بنے گی. نہیں جانتے لوگ. یا ہمارے سامنے کی مثال، آغا تقی بہجت ایک مرجع ہیں، صاحب رسالہ ہیں. ان کے فتوے، ان کا اجتہاد، ان کا درس خارج کوئی شیعہ توجہ نہیں دیتا. ان کی ساری شخصیت یہ ہے کہ جی وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، طی الارض کر لیتے ہیں، مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، ایک وقت میں کئی جگہ نظر آتے ہیں. ابھی یہاں میلبرن میں بیٹھے ہیں، اسی وقت لوگوں کو لندن میں نظر آ رہا ہے. وہ ان کی اہمیت، جو ان کی اصل خصوصیت ہے،
جو ان کو اصل رتبہ اللہ کے یہاں ملا ہے وہ ان کے مرجے. کوئی نہیں، اگر آپ کہیے ایک مرجے ہیں یہ واقعات نہ بتائیے تو کہیں گے مرجے تو بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی صحیح. اب یہ جو ہمارا ایک مزاج ہے نا، جو علمی مزاج نہیں، اسی میں یہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے مجبورا. میں پتہ نہیں کتنی بار تو معافی مانگ رہا ہوں محمد ابن ابی بکر سے، پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی شیعہ سے پوچھئے محمد ابن ابی بکر کل کے واقعات میں ان کا بہت اہم رول ہے. کل اگرچہ وہ 1 سال کے تھے، آخری حج کے موقع پہ پیدا ہوئے نا، 1 سال کے تھے، لیکن مولا کے گھر میں جو آ گئے تھے اس کے بعد سے ان کا بہت اہم رول ہے محمد ابن ابی بکر. کتنی شخصیت بھاری برکم ہے کہ مولا کہہ دے حسن حسین کے بعد یہ میرا تیسرا بیٹا. لیکن قیس ابن سعد ابن عبادہ کو مولا نے ہمیشہ محمد ابن ابی بکر سے افضل قرار دیا. کہا کہ محمد ابن ابی بکر کے پاس محبت ہے اور جوانی، قیس کے پاس دانش مندی، ایک صلاحیت ہے ان میں. ہمارے دشمنوں کا جیسا یہ مقابلہ کر سکتا ہے محمد ابن ابی بکر نہیں کر سکتے. یہ مولا کے جملے ہیں. محمد ابن ابی بکر کی توہین نہیں کر رہا ہوں، ان کی محبت اہل بیت میں کیا شک ہے، ان کی قربانیوں میں کیا شک ہے. لیکن قیس ابن سعد ابن عبادہ کا کوئی نام نہیں جانتا جو مولا نے ان سے زیادہ افضل قرار دیا. خیر کبھی اور تفصیل سنیے گا، یہاں ایک مختصر سی بات. ان کا وہی پیغام ہے جو ابھی تقریر کے شروع میں آیا اور ابھی مزید آنے والا. کیا پیغام؟ کہ عورتوں کے لیے، جو عورتوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جو تقاریر ابھی میری ہوئی اور آج بھی شاید ہو، تو اس میں یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا حق ہے. حق چھوڑنا بھی سیکھو. قیس ابن سعد ابن عبادہ بہت ہی ذہین بھی تھے اور بہت ان کا دل وسیع تھا. ذہانت کا اندازہ علماء ایک واقعہ لکھتے ہیں، یہ پیغمبر کے صحابی بھی ہیں، مولا کے صحابی بھی ہیں. بلکہ آج ہی میں ایک اہل سنت کی ایک سیرت پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہے کہ قیس ابن سعد نے معاویہ کا جس طرح مقابلہ کیا دیکھنے کے قابل ہے. اس کی سیاست کو کاؤنٹر کیا اس نے قیس ابن سعد. بہت دلچسپ واقعات ہے، لیکن مولا کی رات یوں نہیں ہے آج، اس لیے میں رسول خدا تک اپنے آپ کو محدود رکھتا ہوں. آئیے ایک بوڑھی عورت کہا ہے قیس میرے گھر میں چوہے بہت کم رہ گئے. قیس سمجھ گئے. غلام سے کہا جا کے اس کا گھر راشن سے اور اناج سے بھر دو. شریف عورت اپنی غربت بیان نہیں کر سکتی، خجالت و شرمندگی اور امبیرسمنٹ فیل کر رہی، مگر چوہے کم سے پیغام یہ کہ میرے گھر میں کھانے کی پینے کی چیزیں ہی نہیں، جاؤ گھر جا کے اس کا بھر دو. اور یہ ذہانت معاویہ کے سامنے اتنی کھل کے آئی. یہ کبھی مجھ سے الگ سے ان کے حالات سنیے گا. تو اب یہاں مسئلہ یہ کہ قیس ابن سعد بیٹے ہیں کس کے؟ سعد ابن عبادہ کے. میں کم سے کم نام رکھنا چاہ رہا ہوں جنہوں نے حضرت ابو بکر کی آخری دم تک تو بیعت کر کے دی نہیں. سعد ابن عبادہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی جائیداد اپنی زندگی ہی میں تقسیم کر دی اور ایک مسئلہ بھول گئے. بھول کیا گئے؟ معلوم نہیں تھا ان کو. یہ ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے، یہیں پہ آ رہا تھا میں. بھول کیا گئے؟ اب وہ ایگزیکٹ فیگر کتابوں میں نہیں، تو آپ کو سمجھانے کے لیے مثلا ان کی 40 ملین نہیں 4 ملین مثلا ان کی میراث تھی، سب ملا کے پراپرٹی وغیرہ، شاید اس سے بھی زیادہ، شاید 4 ملین. 4 بیٹے تھے، ہر ایک کو 10-10 ملین دے دیا. بالکل کامن سینس کی بات ہے نا. 4 بیٹے ہیں، ہر ایک کو برابر ملے گا 10-10 ملین. لیکن جس وقت ان کا انتقال ہوا یہ تقسیم کر رہے تھے اپنی زندگی، اس وقت ان کی ایک بیوی پریگننٹ تھی اور بالکل ارلی پریگننسی تھی کہ عورت کو بھی نہیں پتا چلتا میں پریگننٹ ہوں. اب آج کل کی طرح سے جدید میڈیکل سائنس تو نہیں تھی اس زمانے میں. 9 مہینے کے بعد یا 8.5 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. اسلام کا ایک مسئلہ ہے، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اگر اس کی کوئی وائف اس وقت پریگننٹ ہے، اس بچے کا حصہ نکال کے رکھنا ہے، تقسیم نہیں کر سکتے. مجھے تو آج تک کوئی فیملی ایسی نہیں ملی. بلکہ یہ مسئلہ بھی لوگوں کو بتانا ذرا مشکل ہوتا کہ بھئی جا کے دیکھیے آپ کی اماں جان پریگننٹ ہیں کہ نہیں ہے، ذرا ان کا ٹیسٹ کرائیے. اماں جان کا لفظ ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا. میں کہتا بھی اس طرح سے نہیں ہوں، لیکن شرعی مسئلہ یہ کہ اگر وہ پریگننٹ ہے، اچھا پتہ ہی نہ چلے پریگننٹ ہے، تو یہ ہوگا جو اس واقعے میں ہوا. یہ آج بھی مسئلہ شرعی، قیس کا واقعہ.
مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت پریگننٹ ہو اس بچے کا حصہ رکھنا. اچھا یہ تو آج ہے الٹرا ساؤنڈ، پتا چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، وہ بھی ایک اسٹیج پہ جا کے. بالکل شروع میں تو یہ بھی پتا نہ چلے کیا حصہ رکھے. کہا 2 لڑکوں کا حصہ رکھنا، پتا نہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی، تو لڑکا رکھو کہ ہائر سائڈ پہ جا کے. اور پتا نہیں ایک ہے کہ ایک سے زیادہ ہے، ٹوئن تو ہوتے ہیں نا، تو 2 کا حصہ رکھو. ہائر سائڈ پہ جا کے میراث میں سے نکال کے حصہ رکھو. اگر ایسا نہیں وہ لڑکی پیدا ہوئی تو جو بچ جائے گا وہ وارث لے جائے اپنے اپنے حساب سے. بہت اہم مسئلہ. اور اگر 2 سے زیادہ ہو گئے تو جو وارث لے جا چکے سب کو واپس کرنا ہوگا. ان کے لیے حرام ہے اس کو رکھنا یا استعمال کرنا. خرچ ہو گیا تو اپنی جیب سے دیں. یہ واجبات کے مسئلے ہیں. اور وہ واجبات ہے کہ قرآن نے کہا تمہارے گھر میں اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. تو اب قیس کے والد کے ذہن میں بھی نہیں تھا کیونکہ پریگننسی بالکل ظاہر نہیں تھی. انہوں نے کہا 10 ملین چاروں بیٹے لے کے چلے جائیں. پھر ہو گیا بچہ پیدا، یعنی ان کا 5واں بھائی. جائیداد تو تقسیم ہو چکی. چونکہ مسئلہ تو شیعہ سنی میں ایک ہے. حضرت ابو بکر کی حکومت تھی. انہوں نے کہا کہ قیس اب یہ تو تم بڑے ہو اپنے بھائیوں، سارے بھائیوں سے 2 لاکھ واپس لو، کیونکہ اب بجائے 1 ملین کے ہر ایک کو 8 لاکھ ملے گا. سب واپس لو اور اس کو دو. یہ تو مسئلہ سب کا مانا ہوا. قیس یا سعد ابن عبادہ کے ایک بچہ پیدا ہوا، اس کو میراث دلوانے کی اتنی فکر ہے حکمران کو. اور رسول کی بیٹی حق مانگتی رہی دربار میں جا کر اور اتنی بھی توجہ نہ دی گئی. یہ تاریخ کی ٹریجڈیز ہے. قیس ابن سعد نے کہا میرا دل نہیں مانتا، چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ بھائیوں کو حصہ مل گیا اور وہ اس میں سے کچھ خرچ کر چکے ہوں گے، کچھ نے شادیاں کر لی ہیں. میں اپنا پورا کا پورا حصہ اپنے اس بھائی کو دے دیتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. 1 ملین سے بڑی رقم تھی، کوئی معمولی کوئی 2 4 5 10 ڈالر کی بات نہیں تھی. تو قیس ابن سعد نے وہی پیغمبر اور امام کی ٹریننگ کو ہمارے سامنے پیش کیا. حق چھوڑنا بھی سیکھو. اچھا میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نان و نفقے کا مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ 90% ہمارے یہاں مرنے والے کی گردن پہ یہ قرضہ باقی ہوتا. نہ عورتوں کو ان کا حق پتا. اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر حق بتاؤں تو ہر گھر میں جھگڑا پیدا نہ ہو جائے. مولانا صادق حسن تو ویسے ہی بدنام ہے ایک مرتبہ. اور یہ چیز البتہ میرے حساب سے یہ میری نیکیوں کے نامہ اعمال میں جائے گا اگر اللہ قبول کرے. لیکن معاشرہ تو یہی کہے گا نا کوئی میراث کسی کو نہیں مل سکتی جب تک کہ پہلے بیوی کا قرضہ ادا نہ ہو. ہمارے یہاں قرضہ مانا جاتا ہے مہر. کئی میتوں پہ دیکھا ہے کہ بھائی بیوہ سے کہتے ہیں کہ مرنے والے کو اپنا مہر معاف کر دو، بوجھ ہوتا ہے اس کے اوپر. یہ چھوٹا بوجھ ہے، اس سے بڑا ماؤنٹ ایوریسٹ اس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے. قصائی کے 25 روپے نہ دیے تو مرجع علی قدر آغا افشار کی نرجس خاتون کی زیارت عاشورہ کا عمل بتانے والے ان کی قبر میں عذاب انتظار کر رہا. قصائی کے 25 روپے. عمل کرنا چھوڑیں. آپ خود بتائیے جو لوگ سن رہے ہیں میری مجلس، کوئی ایک فیملی آپ کو آج تک ملی جس نے مرنے کے بعد یہ کیلکولیشن کی کہ نان و نفقے میں اچھا یہاں پر مرنے والا بے قصور بھی ہوگا اگر بیچارہ غریب ہے، اس کی حیثیت نہیں، اگر وہ محنت کر رہا ہے پھر بھی اتنا نہیں کما پا رہا تو ٹھیک ہے گناہگار نہیں. جیسے اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا اور واپس کرنے کی حیثیت نہیں، ہم مر گئے تو ہم گناہگار نہیں تھے. لیکن جیسے ہی مر گئے ویسے ہی جو کچھ ہم چھوڑ کے گئے وہ جا کے دینا پڑے گا قرضے میں، ورنہ وارث سارے گناہگار. حیثیت نہیں ہے تو زندگی میں گناہگار نہیں تھے، مرتے ہی گناہ شروع ہوگا. تو وہ مرنے والا شوہر گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر نان و نفقہ نہ دیا، جو قرضہ اس کے اوپر چلا آ رہا ہے، تو فوراً سارے وارث گناہگار. گناہگار کیا؟ ان کے گھر میں جو باپ کی طرف سے چیزیں آئیں وہ سب حرام ہیں. حرام ہیں. ہاں بیویاں خود چھوڑ دیں اور یہ ہونا چاہیے، سوائے اس کے کہ کوئی انتہائی نکھٹو شوہر ہو. ایک صاحب مجھ سے ملے، کہا کہ یہ آپ لوگوں نے کتاب کیا تبلیغ شروع کر دی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم خمس دیتے ہیں. میں نے کہا نان و نفقے کا مسئلہ جو آپ کے یہاں ہے میں جانتا ہوں آپ کے باپ کو، وہ میرے رشتہ دار سمجھ لیں. نکھٹو اس کی انگلش کیا ہے مجھے نہیں پتا. کہا نکھٹو زندگی میں کچھ کما کے نہ دیا، بیوی بیچاری جاب کر کے گھر چلاتی رہی، تو اس سے حق تو ختم نہیں ہوگا. آپ نے سمجھا کہ جب تبلیغ ممبر پہ ہوتی ہے تو مطلب صرف نماز بتائی جاتی ہے.
میں تو آج 20 سال سے میلبرن میں ہوں، اس سے زیادہ کتنی مجلسیں میں نے نماز پہ پڑھی. میں تو کہتا ہوں یہ ہے لوگوں کا حق. اب آئیے، اب یہ واقعہ چل رہا ہے، تھوڑا بہت رہ جائے گا تو میں نے کہا 11ویں امام کی شہادت کی مجلس میں بھی اس کو مکمل کیا جائے گا. لیکن پہلے ایک بات سن لیجیے، اللہ کا رسول آج دنیا سے جا رہا، لیکن جب پیغمبر اس دنیا میں آئے تھے وہ تو اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے سوائے بہت معرفت رکھنے والوں کے. لیکن جب اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت، تو ایک سوال کامن سینس کا سوال ہے، ہر ایک نے پیغمبر سے کیا. بہت انٹرسٹنگ. ابھی میں سنڈے کو سڈنی میں جو مجلس پڑھی میں نے، اس میں پورا واقعہ بتایا 40 منٹ کا، لیکن ہے بڑا دلچسپ. جہاں پڑھتا ہوں سارا مجمع، میرا مخالف مجمع بھی سننے لگتا ہے، واقعہ پڑھنے کا موقع نہیں. لیکن وہ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ نہیں، واقعہ چھوڑے، واقعہ کامن سینس کی بات تھی کہ جب پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو جو لوگ بھی پیغمبر سے ملنے آتے تھے پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ اسلام ہے کیا؟ واٹ از اسلام؟ ایک نئی آواز آئی ہے نا، ایک نیا میسج آیا ہے نا، ایک نیا سلوگن آیا ہے نا، ایک نیا موومنٹ شروع ہوا ہے نا. تو کامن سینس کی بات ہے، ہر ایک نے پوچھا ہوگا اسلام ہے کیا، اور خالی ہوگا نہیں. وہ جو واقعہ میں نے پڑھا وہ یہی تھا. مدینے والے آ کے انہوں نے کہا یہ اسلام ہے کیا جو تم پریچ کر رہے؟ اچھا، اس کا جواب ہوتا ہے نا جب کوئی پارٹی نئی شروع ہوتی ہے، کوئی نیا میسج، ہم پوچھتے بھئی یہ کیا ہے؟ تو اگر وہ دیکھیں کہ کوائریز بہت زیادہ ہیں، مثلا انہوں نے ایک پمفلیٹ پرنٹ کر کے رکھ لیا، جو آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اس کو پڑھ لیجیے، اس میں لکھا. ایک ای میل تیار کر لی، جو آیا اس کو انہوں نے دے دیا، اس کو پڑھ لیجیے. پیغمبر نے بھی اس سوال کا ایک جواب تیار کر لیا. پیغمبر نے نہیں، خدا نے. کیا ہے حبیب، لوگ تم سے آ کے پوچھتے ہیں نا کہ اسلام کیا، کس کس کو کس طرح بتاؤ گے؟ اب پیغمبر تو معصوم ہے، لیکن اگر ہم لوگوں سے پوچھے نا تو بتانے میں کچھ الفاظ کبھی ادھر ہو جائیں گے، کچھ ادھر ہو جائیں گے. ایک کو جواب دینے میں دوسرے کو جواب دینے میں فرق ہوتا ہے نا. قرآن نے 3 آیتیں نازل کر دی. کہا جب کوئی آ کے تم سے پوچھے کہ اسلام کیا، یہ بالکل شروع اسلام کی آیت ہے، اور میں پیغمبر کی زندگی کے آخری واقعات پہ آ رہا ہوں. دونوں کو ملائیے گا. شروع اسلام بالکل، اور آیت بھی ایسی ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں نازل کی. سورہ انعام کی آیت 152، 153، 154. قل، اے حبیب کہہ دو کا مطلب ہے کہ سامنے سے سوال آیا، ان سے کہہ دو تعالو ادھر آئے. آیا مباہلہ یاد ہے؟ فقل تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم. تعالو مانے بلانا کسی کو. جو آپ میں سے مڈل ایسٹ میں رہ کر آئے وہاں کیا کہتے ہیں؟ تعال تعال، آؤ آؤ. تعال مانے آؤ، تعالو پلورل. قل تعالو، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو یہ پوچھتے ہیں نا کہ اسلام کیا. اتلو ما حرم علیکم ربی، میں تلاوت کرتا ہوں جو میرے رب نے پیغام دیا. اب پیغمبر یہ 3 آیتیں تلاوت کر رہے ہیں کہ یہ ہے اسلام. اللہ یشرک باللہ شیئا، خبردار کبھی شرک نہ کرنا. یہاں سے اسلام کا تو اسٹارٹ یہیں سے. شرک، ہر گناہ برداشت ہے، شرک برداشت نہیں. اچھا بھائی ایک دم سے جمپ لگائیے پیغمبر کی زندگی کے آخری دن، یہ سفر اور محرم. لوگوں نے پیغمبر کو بہت پریشان دیکھا. تو یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا میں نے 23 سال محنت کی، یہ تاریخوں کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت پھر شرک کرے گی. ہر نبی کا یہی واقعہ، ساری زندگی محنت کر کے ان کو کلمہ پڑھوایا، نبی چلے گئے، پھر مشرک بن گئے. تبھی تو نیا نبی آیا. کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد یہ لوگ پھر شرک کریں گے. جس دن پیغمبر نے اعلان رسالت کیا وہاں سے شروع ہوا لا یشرک، شرک نہ کرنا. 23 سال کی محنت جس میں بدر سے، احد سے، خندق سے، خیبر سے، تبوک سے، حنین سے، فتح مکہ سے گزرتے ہوئے رسول آئے اور کہا مجھے ڈر ہے میرے بعد لوگ شرک کریں گے. مجمع چونکا. یا رسول اللہ کہ ہم دوبارہ بتوں کی پوجا کریں گے؟ کہا نہیں، وہ شرک نہیں. الشرک الاصغر، میں تم سے ڈر رہا ہوں تم لوگ چھوٹا شرک کرو گے، وہ بڑا نہیں. یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہوتا؟ پیغمبر نے کہا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو گے، ریاکاری، شو آف. نماز بھی پڑھ رہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے. شرک میں کیا؟ ہم سجدہ کرتے ہیں اس بت کے لیے. ریاکاری میں کیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں فلاں صاحب کو خوش کرنے کے لیے. لیکن چونکہ نیت ہماری وہ نہیں ہوتی جو مشرکوں کی ہے، نیت پھر بھی ایک انسان ہے. کہ یہ چھوٹا شرک.
پہلے دن بھی پیغام آیا شرک نہ کرنا، آخری دن بھی پیغام آیا شرک نہ کرنا۔ اب میں کہتا ہوں کہ شرک اصغر سے پیغمبر ڈر رہے ہیں۔ شرک اصغر کو ذرا میری ورڈنگ میں سمجھ لیجئے، مزہ آ جائے گا آپ کو اگر آپ سن رہے ہیں تو۔ شرک اصغر سے ڈر رہا ہوں، یعنی پوچھا کیا ریاکاری، دنیا دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اب یہ لفظ تو ہیں عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں، اس کو انگلش میں کیوں نہ کہیں۔ شرک اصغر کہتے ہیں فیس بک کو، یوٹیوب کو اور واٹس ایپ کو، یہ شرک اصغر ہے نا۔ کتنا سبسکرائبر ہو گئے، کتنے لائک ہو گئے، کتنے ویو ہو گئے، جب کام ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ سبسکرائبر بڑھائی جائیں، جب کلپ ہی اس لیے بنائی جا رہے ہیں تاکہ ویوز بڑھائی جائیں، تو اسی کو تو کہیں گے دنیا دکھانا۔ چنانچہ ایسا آدمی کبھی مجلس میں کوئی سخت بات نہیں کرے گا، لائک نہیں ڈس لائک کا بٹن دبے گا اس کی ایسی مجلس میں۔ یہی پیغمبر ڈر رہے تھے۔ ریاکاری کہیں تو ہر آدمی یہاں کہتا ہاں یہ سمجھ میں آتا، لیکن فیس بک کہیں، واٹس ایپ کہیں اور یہ یوٹیوب کہیں، سبسکرائبر کی دوڑ کہیں، اب تو ایک ٹک ٹاک بھی آ گئی ہے لیکن وہ ہمارے علماء کی تو بس سے باہر ہے۔ 1 منٹ میں کوئی ایسی چیز بنانا، اب تو سنا ہے شاید 5 منٹ کر دیا، خیر یہ میری فیلڈ نہیں۔ پہلے دن سے آخری دن تک شرک نہ ہو، چاہے بڑا شرک چاہے چھوٹا شرک، لیکن وہ آیت پوری ہو جائے۔ کون سی آیت؟ جو پہلے آئی۔ اسلام کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ میں واقعہ نہیں دہرا رہا ہوں، اگر کوئی سڈنی کا مومن وہ مجلس بھی سنے ہوئے، کل پرسوں ہی تو پڑھی ہے میں نے، ریپیٹ نہیں ہے۔ شرک نہ کرنا اور وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بالکل شروع میں اسلام میں آیا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرنا، بالکل شروع اسلام میں آ رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے گناہ کے قریب نہ جانا، مکس گیدرنگ، نامحرم سے ہاتھ میں لانا۔ یہ تو کہیے کووڈ نے عورتوں کے چہرے پہ اس کا وہ ماسک کے ذریعے سے حجاب بھی کرا دیا، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنا دی۔ کووڈ، تھینک یو۔ اچھا یہ میل مجھے ملی امریکہ سے، تھینک یو کووڈ، اس کی وجہ سے آپ نے العصر میں جم کے اتنی مجلسیں پڑھی، تو ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں کووڈ کا، لیکن میں کہتا ہوں تھینک یو کووڈ۔ عورتوں کو وہ حجاب کرا دیا جو اسلام میں واجب تو نہیں تھا لیکن وہ سننے کو تیار ہے۔ لا تقربوا الفواحش، میوزک، ڈسکو، ڈانس، نائٹ کلب، یہ سب کیا ہے؟ فواحش، یہ بالکل شروع اسلام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اس کے بعد آیا قتل نہ کرنا، قتل اس کے بعد آ رہا ہے، کیونکہ بات وہی کہ قتل کرنے والے تو بہت کم لوگ ہیں معاشرے میں، بے حیائی کے کام کرنے والے بہت زیادہ۔